کہ جب ہم میں سے کسی میں علم باقی نہیں رہے گا تو ہم سردار کس کو بنائیں گے؟ غالباً سوال کرنے والے نے قیامت سے پہلے کے جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں فتنوں کے دور کے اعتبار سے، جو بہت سارے فتنوں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس میں سے ایک فتنے کا ذکر جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ جب جو ہے علماء اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ جو ہے کن سے سوال کریں گے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری و مسلم کے اندر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی لوگوں سے کھینچ کر نہیں اٹھا لیں گے کہ بس سب کے دلوں کے اندر سے علم ختم ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، ہاں لیکن علم جو ختم ہوگا کیسے؟ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر علماء کو اٹھا لیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے علم والے لوگ، اہل علم اور جو قرآن حدیث کے جو جاننے والے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق جو لوگوں کو علم سکھانے والے ہیں، ویسے علماء، آتھینٹک علماء جب دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یترک عالما، یہاں تک کہ جب کوئی جو آتھینٹک عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جو ہے اپنا جو عالم جو بنائیں گے، جن سے سوالات پوچھنے لگیں گے، اپنا جو سردار جو بنائیں گے وہ جاہل ہوگا، اس کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا جاہل ہوگا لیکن اپنے آپ کو وہ عالم پریٹینڈ کرے گا، جبکہ حقیقت میں وہ جاہل ہوگا، قرآن حدیث کا کوئی علم اس کو نہیں ہوگا۔ اگر علم ہوگا بھی تو جو ہے ہو سکتا ہے ادھر سے کچھ جو ہے اس نے جان لیا ہو، اور جو ہے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان کے اعتبار سے اب وہ لوگوں کے ایمان کا خطرہ بنا ہوا لوگوں کو جو فتوی دینا شروع کر دے گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو پھر ان سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، لوگ ان سے جو فتوے پوچھیں گے، تو ان کے پاس علم تو نہیں ہوگا، تو جو ہے اپنے مرضی کے مطابق یہ فیصلے دیں گے، جو فتوے دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان فتووں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو تقریباً آج کے اس دور میں پوری ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سارے قیامت کی چھوٹی نشانیاں، کیونکہ قیامت کی جو ہے دو طرح کی نشانیاں، ایک بڑی نشانیاں ہیں اور ایک جو چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی نشانیاں تو 10 نشانیاں ہیں جو ایک کے بعد دیگرے جب ایک شروع ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو مسلسل آتی چلی جائیں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن چھوٹی نشانیاں یہ کئی ایک ہیں، بلکہ 100 سے زائد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اپنے احادیث کے اندر، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، جو اس دنیا سے آپ کا جانا ہے، یہ جو پہلی نشانی ہے چھوٹی نشانیوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ نشانیاں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ علماء کا اٹھ جانا، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے، اللہ اس کے رسول کی بات بتلانے والے، یہ جو حق پرست علماء ہوں گے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد معاملہ آئے گا ان لوگوں کے سر جو یا تو پوری طرح جاہل ہوں گے، یا ان کو ایک عالم ہونے کے لیے جو علم کی ضرورت ہے وہ علم ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن لوگ جو ہے ان کو جو ہے عالم سمجھ کر یا ان کو عالم بنا کر ان سے جو ہے لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے اور ان سے فتوے مانگنا شروع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ انہیں حق تو نہیں ملے گا، اور جو بھی ملے گی وہ گمراہی ملے گی، یا کہ انہیں غلط فتوے دیے جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ خود بھی جاہل رہیں گے اور دوسروں کو بھی وہ جہالت کی طرف کھینچیں گے۔ تو اب یہ اگر اس حدیث پہ غور کرتے ہیں تو آج کے اس زمانے کے اندر یہ صورتحال ایک حد تک موجود ہے، اگرچہ کہ جو ہے آتھینٹک علماء موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو گمنام ہیں، بہت سارے وہ ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے،
اور لوگ جو جانتے ہیں، لوگوں نے جن کو زبردستی عالم بنا دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیج پکڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا میں جو ہے اپنے فالوورز کی تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، نامور کر رکھا ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ عالم نہ ہونے کے باوجود بھی علم ان سے لینے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر تم سے کہا جائے کہ بھائی یہ عالم نہیں ہیں، آپ ان سے جو دین کا علم نہ لیں، یہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بردر ہے، کوئی سسٹر ہے، کوئی جو ہے فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، یہ لوگ علماء میں شامل نہیں ہیں، جبکہ علماء حق آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے علم لیں، تو پھر جو ہے یہ لوگ جو ہے انہی پر نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے خلاف کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی علماء حق سے آپ اپنے دین کا علم لیں، تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ فتنہ کا زمانہ ہے۔ تو اب ایسے زمانے کے اندر اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دین کا علم ان علماء سے لیں جو قرآن حدیث کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں، جو علماء کے اعتبار سے لوگوں نے ان کو جانا ہے اور منہج حق ان کے ساتھ میں ہے، اور ان سے دین لینے کے لیے دوسرے جو علماء جو ہیں ان کو ریکمینڈ کیا ہے، اور ان کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو علماء حق جو سابق علماء ہیں، یا کہ جو کبار علماء جن کو کہا جاتا ہے، جو امت کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے بھائی آپ ان سے بھی علم لے سکتے ہیں، وہ ہمارے شاگرد ہیں، یا انہوں نے فلاں سے پڑھا ہے، یا انہوں نے فلاں مدرسے سے جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، جب تک یہ سرٹیفکیٹ جو ہے دوسرے علماء سے، وقت کے دوسرے علماء سے حاصل نہ ہو جائے، جس سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بندہ صحیح منہج پر ہے، اس بندہ اہل حق میں سے ہے، یہ بندہ وہ بندہ جو اللہ سے ڈر کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات قرآن و حدیث کے روشنی میں پھیلا رہا ہے، جب تک یہ بات واضح نہ ہو، اس وقت تک ہم میں سے کوئی اس بات کے لیے آگے نہ بڑھے وہ کسی سے علم حاصل چاہے وہ کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، کتنے ہی ملینز فالوورز کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ لوگ اس کو چاہنے والے کیوں نہ ہو۔ کسی کی چاہت سے، کسی کی ملین فالوورز ہونے کی وجہ سے کوئی جو ہے حق پرست نہیں بن جاتا، یا اس کے پاس جو علم حق اس کے پاس آ گیا اس کی کوئی دلیل نہیں بن جاتی، بلکہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اکثریت کی اتباع در حقیقت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کو، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ جو ہے اکثریت جس زمین میں جو لوگ بھی ہیں ان کی اکثریت کی طرف اگر آپ چلے جائیں، آپ ان کی تابعداری کرنے لگیں اور اکثریت کی جو ہے آپ ماننے لگیں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ اکثریت کا جو خاکہ جو بنا ہوا ہے، اکثریت کا جو زعم لوگوں کو لگا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اکثریت والا معاملہ تمہیں کیا کرے گا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے گا، حق سے ہٹا دے گا۔ تو لہٰذا اکثریت کا کسی کو فالو کرنا یا اکثریت کسی کو چاہنا، یہ اس بات کی دلیل کبھی نہیں رہی، نہ بن سکتی ہے کہ وہ بندہ حق پرست ہے یا حق پر ہے، یا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ حق کے مطابق ہے، کوئی ضروری نہیں ہے یہ چیز۔ بلکہ اکثر یہ بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے یا جو ہے اپنے واسطوں اور وسیلوں کے ذریعے سے، اپنے پیروکاروں کے ذریعے سے جو مشہور ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور جو ہے ان کے لائکس پر لوگ جو ہے لائک کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے پھسل گئے، جو حق سے ہٹ گئے، یا ممکن ہے شروع میں وہ حق پر رہے ہوں، بعد میں جو حق سے ہٹ گئے اپنی جانا کی وجہ سے، یا اپنے امیج کو قائم رکھنے کے لیے ہر بات کا جواب دینا، ہر سوال کا جواب دینا، جبکہ علماء حق میں سے، سلف صالحین میں سے ایسے مشہور علماء گزرے ہیں جن سے جب سوال کیا جاتا ہے تو ان میں سے اکثر سوال وہ لوگ کہہ دیتے لا ادری، مجھے نہیں پتہ، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں،
یہ بڑے بڑے علماء حق، علماء ربانیین کے جوابات ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل جو سوشل میڈیا میں جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جو ہے میڈیا سنبھالے ہوئے ہیں، جو اس پہ جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنی جو ہے علم کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں، ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی سوال کا جواب ان کے پاس لا ادری نہیں ہوتا، ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، چاہے وہ جانے نہ جانے، ان کا مقصد یہ کسی نہ کسی طرح جواب دینا ہی دینا، کسی نہ کسی طرح کوئی بھی جواب دینا، چاہے ان کو معلوم نہ ہو یا ان کے پاس دلیل نہ ہو، پھر بھی ان کو جواب دینا، جس کی وجہ سے ہوگا کیا اور ہو رہا کیا کہ جو ہے وہ خود بھی جو ہے گمراہ ہو جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ان جو ہے غیر ذمہ دارانہ باتوں سے، غیر حق باتوں سے دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موجودہ دور کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اہل حق سے، اہل علم سے، جو حقیقی معنوں میں جو علماء ہیں اور جن سے اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے ہم علم حاصل کرنے والے بنیں، تاکہ اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اور دوسروں کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو علم حق، اہل حق سے، اہل علم سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔